السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب. اس کتاب میں کتاب کے مؤلف نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کو جمع کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کتاب کو 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے. ان 10 مقاصد میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کا نام ہے التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ وہ احادیث جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہے، اور آپ کے فضائل اور دیگر شخصیات کے فضائل و مناقب سے ہے. اس مقصد میں کئی کتب ہیں، ان میں سے چوتھی کتاب ہم آج شروع کریں گے. الکتاب الرابع الفضائل والمناقب. تو چوتھی کتاب دیگر شخصیات کے فضائل اور مناقب سے تعلق رکھتی ہے. الفصل الاول، اس میں پہلی فصل فضل الصحابہ و فضل قرنہم، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت اور ان کے زمانے کی فضیلت. حدیث نمبر 1811 1811 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما، روایت ہے جناب عمران بن حسین رضی اللہ عنہما سے. قال، انہوں نے کہا، قال النبی، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، خیرکم قرنی، تم میں سے سب سے افضل لوگ قرنی میرے زمانے کے ہیں. یہ کون لوگ ہوئے؟ صحابہ اکرام. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہتر لوگ کون ہیں؟ جو میرے زمانے کے ہیں. یہ کون ہوئے؟ صحابہ اکرام. ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں گے، جو ان سے متصل ہوں گے، جو ان سے قریب ہوں گے، وہ کون ہیں؟ تابعین. ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان تابعین سے متصل ہوں گے، ان سے قریب ہوں گے، اور وہ کون ہیں؟ تبع تابعین. قال عمران، عمران کہتے ہیں حدیث کے راوی صحابی، لا ادری، مجھے معلوم نہیں، اذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد قرنہ قرنین او ثلاثہ، کہ کیا نبی علیہ السلام نے اپنے زمانے کے بعد 2 زمانے ذکر کیے یا 3 زمانے ذکر کیے. یہاں پہ فی الحال جو حدیث ہمارے سامنے ہے، اس کے مطابق اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے زمانے کے بعد کتنے زمانے ذکر کیے ہیں؟ 2، ایک تابعین کا اور ایک تبع تابعین کا.
عمران کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیا آپ نے اپنے زمانے کے بعد، یعنی کہ صحابہ کرام کا زمانہ، اپنے زمانے کے بعد 2 زمانے ذکر کیے یا 3؟ اور صحیح بات یہ کہ آپ نے 2 زمانے ذکر کیے، ٹوٹل کتنے زمانے ہو گئے؟ 3۔ ایک اللہ کے رسول کا زمانہ، اور اس زمانے کے لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ دوسرا زمانہ کن کا؟ تابعین کا۔ تیسرا تبع تابعین کا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان بعدکم قوما یخونون ولا یؤتمنون، بے شک تمہارے بعد ایک ایسی قوم ہوگی جو خیانت کیا کریں گے، ولا یؤتمنون، اور ان پہ اعتماد نہیں کیا جائے گا، انہیں امانت دار نہیں گردانا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ بہترین لوگوں کا زمانہ ہے، امانت دار لوگوں کا زمانہ ہے، خیانت سے دور رہنے والوں کا زمانہ ہے۔ لیکن بعد میں یہ زمانے آئیں گے، تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے یخونون، جو خیانت کیا کریں گے، ولا یؤتمنون، اور انہیں امین نہیں سمجھا جائے گا، امانت دار نہیں سمجھا جائے گا، ویشہدون، اور وہ گواہی دیں گے، ولا یستشہدون، جبکہ ان سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ لیکن یہاں ہمارے پاس ایک اور حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث، فرماتے ہیں اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، الا اخبرکم بخیر الشہداء، میں تمہیں گواہی دینے والوں میں سے سب سے افضل انسان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا الذی یأتی بالشہادۃ قبل ان یسألھا، بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی کا مطالبہ کیے جانے سے پہلے ہی گواہی دے دے۔ اب موجودہ حدیث میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ وہ لوگ برے ہوں گے جو گواہی دیں گے جبکہ ان سے گواہی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام دوسری حدیث میں، مسلم شریف کی حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جس سے گواہی کا مطالبہ نہ کیا جائے، اس سے پہلے ہی وہ گواہی دے دے۔ تو اب دونوں میں بظاہر ٹکراؤ سا محسوس ہو رہا ہے، تو گزارش یہ ہے، وضاحت اس کی یہ ہے کہ جس حدیث میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی دے جبکہ اس سے گواہی مانگی نہ گئی ہو، گواہی کا سوال نہ کیا گیا ہو، اس سے مراد وہ انسان ہے جس کے پاس کوئی گواہی ہے لیکن جس کے حق میں وہ گواہی جاتی ہے اس کو معلوم نہیں ہے کہ میرے حق میں کوئی گواہی دینے والا ہے، تو وہاں پہ افضل یہ ہوگا کہ آپ خود ہی پہنچیں اور گواہی دے دیں، جبکہ عام حالات میں آپ تب گواہی دیں جب آپ سے گواہی کا مطالبہ کیا جائے، جب لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ نے یہ منظر دیکھا ہے، آپ اس معاملے کو جانتے ہیں، پھر جب وہ آپ سے گواہی کا مطالبہ کریں گے تب آپ گواہی دیں۔ لیکن جب کوئی اور گواہ نہ ملے اور آپ کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ آپ اس معاملے میں گواہی دینے والوں میں شامل ہیں، تو تب آپ خود ہی پیشکش کر دیں اور خود ہی گواہی دے دیں۔ تو فرمایا تمہارے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو خیانت کریں گے، ولا یؤتمنون، اور انہیں امین نہیں گردانا جائے گا، امانت دار نہیں قرار دیا جائے گا، کیونکہ خیانت اتنی زیادہ کرنے والے ہوں گے۔ وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، اور وہ گواہی دیں گے جبکہ ان سے گواہی کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ وَيَنْذُرُونَ یا وَيَنْذِرُونَ، اور وہ منت مانیں گے، نظر مانیں گے، وَلَا يَفُونَ، لیکن نظر کو پورا نہیں کریں گے، منت کو پورا نہیں کریں گے۔ وَيَظْهَرْ فِيهِمُ السِّمَنُ، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا، موٹاپا ان میں عام ہوگا۔ یہ علامات موجودہ زمانے میں پائی جاتی ہیں،
خیانت کرنے والے آپ کو کثرت سے ملیں گے، اور ایسے لوگ جن پہ آپ اعتماد کر سکیں، جن کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھ سکیں، بہت کم ملیں گے آپ کو۔ آج تو یہ صورتحال ہے کہ کئی ممالک میں اگر کہیں پہ واٹر کولر لگا ہوتا ہے تاکہ لوگ پانی پی سکیں، تو وہاں گلاس جو رکھا گیا ہوتا ہے اس کو زنجیر سے باندھ دیا جاتا ہے، کیونکہ خطرہ ہے کہ کوئی گلاس اپنے گھر نہ لے جائے۔ تو اس حد تک خیانت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ کئی لوگ مساجد سے چیزیں چرا کر لے جاتے ہیں، اور گواہی کی بھی یہی صورتحال ہے۔ کچہریوں کے باہر ایسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو غلط گواہی دینے کے لیے، جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، بس ان کو تھوڑے سے پیسے آپ دے دیں اور جس کیس میں چاہیں، جس معاملے میں چاہیں، ان کو گواہ بنا لیں۔ اور ایسے لوگ بھی ملیں گے جو منت مان لیتے ہیں لیکن پورا نہیں کرتے۔ جب مصائب میں پھنستے ہیں، مشکلات میں پھنستے ہیں، تب منت مان لیتے ہیں، اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بیٹا دے دے تو میں اسے قرآن کا حافظ بناؤں گا، دین کا عالم بناؤں گا۔ لیکن جب بیٹا مل جائے پھر کہتے ہیں مولوی صاحب کیا کریں، بیٹا بات نہیں مانتا۔ اور چوتھی نشانی آپ نے یہ بتائی کہ ان میں موٹاپا جو ہوگا عام ہوگا، یعنی کہ اس قدر دنیا میں رغبت ہوگی، کھانے پینے سے رغبت ہوگی، اور دوسری جانب کوئی محنت نہیں ہے دین کے لیے، تو اس صورتحال میں زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے موٹاپا عام ہو جائے گا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1812 1812 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے، کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، روایت ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، جن کا نام ہے سعد بن مالک انصاری۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا، یأتی زمان یغزو فئام من الناس، ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگوں کی ایک جماعت جنگ لڑے گی، لڑائی لڑے گی۔ فیقال، تو کہا جائے گا، فیکم من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہا ہو، جس نے آپ کی صحبت کا اعداد حاصل کیا ہو، جو آپ کا صحابی ہو؟ فیقال، تو جواب دیا جائے گا، جواب آئے گا، کہا جائے گا نعم، بالکل ہم میں ایسا شخص موجود ہے جسے یہ اعزاز ہے کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابہ کرام میں سے ایک ہے۔ فیفتح علیہ، چنانچہ اس کی وجہ سے فتح دے دی جائے گی۔ کس کی وجہ سے؟ اس صحابی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فتح دے دیں گے۔ ثم یأتی زمان، پھر ایک زمانہ آئے گا، فیقال، تو کہا جائے گا، فیکم من صاحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا ساتھی رہا ہو، ان کی صحبت میں رہا ہو؟ فیقال نعم، تو کہا جائے گا ہاں۔ فیفتح، چنانچہ فتح دے دی جائے گی، یعنی کہ اس تابع کی وجہ سے فتح مل جائے گی۔ ثم یاتی زمان، پھر ایک زمانہ آئے گا، فیقال، تو کہا جائے گا، فیکم من صاحب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی صحبت میں رہنے والوں کا ساتھی رہا ہو؟ صحابہ کرام کی صحبت میں رہنے والے کون ہوئے؟ تابعین، اور جو تابعین کی صحبت میں رہا ہو وہ کون ہوا؟ تابعی اور تبع تابعی۔ تو پھر ایسا زمانہ آئے گا، کہا جائے گا کہ تم میں وہ ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے کسی ساتھی کی صحبت میں رہا ہو؟ فیقال، تو کہا جائے گا نعم، بالکل۔ فیفتح، چنانچہ فتح دے دی جائے گی، فتح مل جائے گی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ صحابہ کرام کتنے عظیم لوگ ہیں۔ تابعین ان کے بعد عظمت رکھتے ہیں، اور تبع تابعین تابعین کے بعد عظمت رکھتے ہیں۔ تو یہ بہترین زمانے کے لوگ ہیں، اور انہی کو عام طور پہ سلف صالحین کہا جاتا ہے۔ عام طور پہ سلف صالحین کن کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، ان کے زمانے میں جو لوگ رہے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلف صالحین۔ بعد میں آنے والے بھی کئی لوگوں کو سلفی کہا جاتا ہے،
سلف میں سے کہا جاتا ہے، لیکن ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے والے. تو اس حدیث سے صحابہ کرام کی فضیلت بھی معلوم ہوئی اور ان کے زمانے کی بھی فضیلت معلوم ہوئی. حدیث نمبر 1813 1813 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، قال، انہوں نے کہا، قال النبی، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو برا بلا نہ کہو. فلو ان احدکم، پس اگر تم میں سے کوئی، انفقا خرچ کرے، مثل احد ذهبا، احد پہاڑ جتنا سونا، ما بلغ مد احدہم، وہ نہیں پہنچ سکتا، وہ نہیں پا سکتا ان میں سے کسی ایک کے مد کو. کن میں سے کسی ایک کے مد کو؟ صحابہ میں سے کسی ایک کے مد کو. ولا نصیفہ، اور نہ ان کے آدھے مد کو. حدیث قابل غور ہے، یہاں کچھ سمجھنا ہوگا. آپ فرما رہے ہیں اگر تم میں سے کوئی اوت پہاڑ کے برابر اللہ کی راہ میں گولڈ خرچ کرے، کتنا ہی گولڈ بن جائے گا؟ 1 کلو ہو جائے گا؟ 2 کلو؟ ٹنوں کے حساب سے ہوگا، کیونکہ اوت پہاڑ 7 کلومیٹر طویل ہے. کتنا طویل ہے؟ 7. اور پھر اس کی جو ہے چوڑائی وہ اس کے علاوہ ہے. میں تو طوال تو بتا رہا ہوں نا. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اوت پہاڑ کے برابر جو سونا ہے وہ کتنا بن جائے گا. معلوم نہیں اتنا سونا پوری دنیا میں بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. احد پہاڑ کے برابر کو سونا اللہ کی راہ میں دے. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں 1 مد گندم دی ہو، غلہ دیا ہو، اناج دیا ہو. 1 مد کتنا ہوتا ہے؟ آپ آدھا کلو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ 1 سا میں کتنے ہوتے ہیں؟ سا جو ہے 2 کلو 100 گرام سے لے کر یعنی کہ 2500 گرام تک کہتے ہیں، 2500، یعنی کہ تقریباً آپ کہہ لیں کتنا؟ 2.5 کلو. ہم درمیانہ قول اختیار کر لیتے ہیں کتنا؟ 2.5 کلو. اچھا 2.5 کلو جو ہے یہ 1 سا ہے، اور 1 سا میں کتنے مد ہوتے ہیں؟ 4. اس لحاظ سے 1 مد تقریباً آدھا کلو یا اس سے کچھ زیادہ بنا. اور ویسے علماء کرام یہ بتاتے ہیں، شیخ ابن باز وغیرہ، کہ وہ انسان جس کا قد معتدل ہو، ہاتھ معتدل ہو، نہ بہت لمبے قد والا ہو نہ بہت ہی چھوٹے قد والا ہو، تو اس کے یہ 2 جو ہاتھ ہیں ان میں جو کچھ آ جائے وہ کیا ہے؟ 1 مد ہے. 2 ہاتھوں میں جو غلہ آ جائے، جو اناج آ جائے، جو چیز آ جائے، وہ کیا ہے؟ 1 مد ہے. تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میرے صحابی نے 2 ہاتھ بھر کر اللہ کی راہ میں جو غلہ دیا ہے، اناج دیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قدر وزنی ہے، قیمتی ہے، شان والا ہے کہ تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر گولڈ دے تو میرے صحابی کے اس غلے اور اناج تک نہیں پہنچ سکتا. اندازہ کریں صحابہ کرام اور ہم میں کتنا فرق ہے. بلکہ فرمایا میرے صحابی نے پورا مد نہیں، آدھا مد دیا اور تب بھی تم ان کو نہیں پہنچ سکتے. اب آدھا مد کتنا رہ گیا جی؟ پاؤ یا 1 ہاتھ. یہ دیکھ لیں، 1 ہاتھ گندم یا کھجوریں یا جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے کسی صحابی نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو اور ہم میں سے کوئی اور پہاڑ کے برابر گولڈ دے تو ہم اس صحابی کے صدقے تک نہیں پہنچ سکتے. ہمارا صدقہ ان کے صدقے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پہ ایک اشکال ہے.
اشکال یہ ہے کہ اس حدیث کے مخاطب کون ہیں؟ عام ہے سب، ہم کہتے ہیں عام ہے، لیکن آپ علی مرزا جیلمی سے پوچھیں، دیگر ایسے لوگ جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دل میں مکمل طور پہ بغض رکھتے ہیں یا آدھا رکھتے ہیں یا کم رکھتے ہیں، ان سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کے مخاطب خود صحابہ کرام ہیں۔ کیا مطلب اس کا؟ ان کے صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے میرے صحابہ کرام کو برا بلا نہ کہو، وہ کہتے ہیں بالکل، وہ کہتے ہیں بعد والے صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے کہ جو پرانے صحابہ کرام ان کو برا بلا نہ کہو، تم ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ دلیل کہہ دی آپ کے پاس، کہتے ہیں دلیل ہماری یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول نے حدیث کب بیان کی تھی؟ جب خالد بن ولید، اور یہ کون ہے؟ نئے مسلمان، جب نئے صحابی خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف، یہ کون ہیں؟ پرانے صحابی اشرا مبشرہ میں سے، ان کے مابین کو غلط فہمی پیدا ہو گئی، خالد بن ولید نے عبد الرحمن بن عوف کو برا بلا کہا، تو یہ معاملہ اللہ کے رسول تک پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم، تو تب آپ نے کہا تھا خالد بن ولید اور ان جیسے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ جی اب آپ کیا کہتے ہیں؟ علی مرزا صاحب کا موقف تو آپ کے سامنے آ گیا، اور اسی کو بنیاد بنا کے کئی لوگ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے وہ صحابی ہیں ہی نہیں، صحابی تو وہ ہیں جو پرانے لوگ ہیں فتح مکہ سے پہلے، اسی لیے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں بعد والے لوگوں سے کہ تم میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، اس کا مطلب میرے صحابہ وہ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، جو فتح مکہ کے بعد ہوئے ان کو آپ صحابہ کہہ نہیں دیں، ان کو کہہ رہے ہیں میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو۔ اعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ جی میرے پاس بیٹھے ہوئے شیخ محمد بن تقی الرحمن زیدی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ الفاظ کب کہے، کس کو مخاطب کر کے کہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا الفاظ کہے۔ قرآن کریم میں کئی آیات نازل ہوتی ہیں کسی صحابی کے واقعے کی وجہ سے، زہار والی آیات آپ لے لیں، وہ نازل ہوئی ہیں ایک صحابی اور ایک صحابیہ کے معاملے کی وجہ سے۔ ایک صحابی نے اپنی بیوی کو کیا کہہ دیا تھا، ماں بہن، کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، تو اللہ نے کہا کہ زہار کر لو تو تمہیں یہ کفارہ پڑے گا۔ تو اب کیا ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیتیں ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں تو یہ حکم انہی کے لیے ہے، یا قیامت تک کے ہر اس انسان کے لیے ہے جو زہار کر بیٹھے؟ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ تو لا تسبوا اصحابی، یہاں پہ ایک تو علماء کرام یہ وعدے کرتے ہیں کہ اگر نئے صحابی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ پرانے صحابی کو برا بلا کہے، تو جو صحابی نہیں ہے اس کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ وہ کسی صحابی کو برا بلا کہے، چاہے کوئی پرانا صحابی ہو چاہے نیا صحابی ہو۔ بعد میں آنے والے لوگ جو صحبت کے شرف سے محروم ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حالت ایمان میں دیکھنے کی سعادت سے محروم ہیں، انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ کسی بھی صحابی کو برا بلا کہیں، تنقید کریں، طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں۔ جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ صحابی کون ہے، تو صحابی ہر وہ انسان ہے جس نے ایمان قبول کیا اور ایمان و اسلام کی حالت میں نبی علیہ السلام کو دیکھا اور اسی دین اسلام پہ فوت ہوا۔ تو امیر معاویہ صحابی ہیں، خالد بن ولید صحابی ہیں، ابو سفیان صحابی ہیں، ان کی وائف صحابیہ ہیں، یہ سب لوگ صحابہ ہیں۔ ان سب نے حالت ایمان میں نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ البتہ یہ سچ ہے کہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہونے والے
اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے مقام و مرتبہ کے لحاظ سے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حدید میں لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں لڑتے رہے، یہ اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے کہا کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والے وہ درجے کے لحاظ سے، مقام کے لحاظ سے کہیں آگے ہیں، لیکن آخر میں اللہ نے یہ بھی کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان دونوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان سے بھی جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور ان سے بھی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو صحابہ کرام کو برا بلا کہنا خطرے سے خالی نہیں ہے، خصوصاً وہ صحابہ کرام جن کی شان نبی علیہ السلام نے نام لے کر بیان کی، ان کا جنتی ہونا بیان کیا۔ مثال کے طور پہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، سعید بن زید، یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کا نام لے کے آپ نے ان کو جنت کی خوشخبری دی۔ تو صحابہ کرام کو برا بلا کہنے سے بچنا چاہیے، اس عمل سے دور رہنا چاہیے۔ تو بہرحال ان تین احادیث سے صحابہ کرام کی شان معلوم ہو رہی ہے اور ان کے زمانے کی شان بھی اور ان کے زمانے کی فضیلت بھی معلوم ہو رہی ہے۔ الفصل الثانی، اب ہم دوسری فصل پڑھنے لگے ہیں، وہ کیا؟ فضل الانصار۔ پہلے تھی فضیلت سب صحابہ کرام کی، اب خصوصی طور پہ فضیلت کن کی بیان ہوگی؟ انصاریوں کی۔ انصاری کون سے صحابہ کرام ہیں؟ وہ جن کا تعلق مدینہ سے تھا، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی اور آپ کے ساتھیوں کی نصرت کی، ان کی مدد کی، ان کی تائید کی، انہیں مدینہ میں جگہ دی، ان کو رہائش دی، ان کا دفاع کیا۔ یہ کیا ہوئے؟ انصار، مدد کرنے والے۔ اور دوسرے صحابہ کرام کون سے ہوتے ہیں؟ مہاجرین، جو مکہ سے ہجرت کر کے اللہ کی راہ میں مدینہ آئے، وہ مہاجرین ہوئے، اور یہ مدینہ کے رہنے والے کیا ہوئے؟ انصاری۔ پہلا باب، حب الانصار و مکانتہم، انصاریوں سے محبت اور انصاریوں کا مقام و مرتبہ۔ حدیث نمبر 1814 1814 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کا؟ امام بخاری اور امام مسلم کا۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب براء بن عازب سے، وہ کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم او قال، کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا یا آپ نے کہا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، الانصار لا يحبهم الا مؤمن، انصاری ان سے نہیں محبت کرے گا مگر وہ جو ایمان والا ہوگا۔ جو کون ہوگا؟ ایمان والا۔ ولا يبغضهم، اور ان سے بغض و دعوت نہیں رکھے گا مگر وہ جو منافق ہوگا۔ یہاں سے آپ کو ایک اور حدیث یاد نہیں آئی؟ کون سی؟ وہ حدیث جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ اے علی، تو اس سے وہی محبت کرے گا جو ایمان والا ہوگا، اور تو اس سے وہی نفرت کرے گا، بغض و دعوت رکھے گا جو منافق ہوگا۔ ہمارا اس حدیث پہ بھی ایمان ہے، اس حدیث پہ بھی ایمان ہے۔ ہم معتدل قسم کے لوگ ہیں، ہم افراد و تفرید کے قائل نہیں ہیں۔ نہ ہم یہ کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کو اتنا بڑھائیں کہ اسے نبی والا مقام و مرتبہ دے دیں یا اللہ والا مقام و مرتبہ دے دیں۔ ہم جناب علی کو مشکل کشا نہیں مانتے، حاجت روا نہیں مانتے، ہم ان کے نام پہ بکرے ذبح نہیں کرتے، ہم مشکل وقت میں یہ نہیں کہتے یا علی مدد، کیونکہ یہ سارے امور انسان کو شرک میں داخل کر دیتے ہیں۔
دوسری جانب ہم جناب علی رضی اللہ عنہ کو وہی مقام و مرتبہ دیتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ وہ کیا مقام و مرتبہ ہے کہ پہلا نمبر ابو بکر کا، دوسرا عمر کا، تیسرا عثمان کا، چوتھا علی کا رضی اللہ تعالی عنہم جمیعا۔ اللہ ان سب پہ راضی ہو، بلکہ راضی ہو چکا۔ لیکن کئی لوگ، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، حد اعتدال کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ادھر یا ادھر چلے جاتے ہیں، سیدھے راستے پہ نہیں رہتے۔ کچھ وہ ہوں گے جو جناب علی کی شان اتنی بیان کریں گے کہ خدائی صفات ان کو دیں گے، اللہ تعالیٰ والی صفات ان کو دیں گے، نبی علیہ السلام کی طرح ان کو معصوم قرار دیں گے، جبکہ معصوم صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہیں اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ اور کچھ جناب علی سے صحیح معنوں میں محبت نہیں کریں گے۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے جناب علی سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کو ایمان کی نشانی سمجھتے ہیں، ان سے محبت کو اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ جناب علی سے محبت کرے گا، اس محبت کی وجہ سے اللہ کے قریب ہو جائے گا، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کرے گا۔ لیکن ہم وہ نہیں ہیں جو جناب علی سے تو محبت کا دم بھریں، لیکن دوسرے صحابہ کرام کو برا بلا کہیں، ان پہ تبرہ کریں، ان کو منافق اور مرتد قرار دیں۔ نہیں، ہم کہتے ہیں جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ کہا ہے کہ اے علی تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا، تجھ سے بغض و دعوت رکھنے والا منافق ہوگا، ایسے اللہ کے رسول نے کہا ہے انصاری ان سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور ان سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ تو یہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ سارے صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے سوائے چند ایک کے، تو وہ تو انصاریوں کو مرتد قرار دے رہا ہے، وہ تو واضح کر رہا ہے کہ پھر میں منافق ہوں۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے جناب علی سے بھی محبت کرتے ہیں، انصاریوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ فمن احبہم احبہ اللہ، جو ان سے محبت کرے، کن سے؟ انصاریوں سے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ انصاریوں سے محبت کرنا ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب بن جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خود اللہ آپ سے محبت کرے، تو آپ اللہ کے عظیم بندوں انصاریوں سے محبت کریں۔ اور اللہ محبت کرے گا، ایسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ کئی بندوں سے محبت کرتا ہے، اور ہم اس صفت کو مانتے ہیں اور کوئی تعویل نہیں کرتے، کوئی تحریف نہیں کرتے۔ کئی لوگ اس صفت کا انکار کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اللہ محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ محبت کرتا ہے۔ ایک طرف مان رہے ہیں، دوسری طرف کیا کر رہے ہیں؟ انکار بھی کر رہے ہیں، یعنی کہ لفظ کی حد تک مانتے ہیں، مانا نہیں مانتے۔ کہتے ہیں دیکھیں سنیں ان کے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ واقعی محبت کرتا ہے۔ پھر کیا مطلب ہے جی؟ پھر کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جن کے بارے میں آیا کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ خیر والا معاملہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ انعامات کی بارش کرتا ہے، اللہ انہیں نوازتا ہے، اللہ انہیں دیتا ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے یہ مانتے ہیں کہ اللہ حقیقی محبت کرتا ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جن سے اللہ محبت کرے انہیں سب کچھ مل گیا، اللہ کے انعامات بھی مل گئے، اللہ کی خیر بھی مل گئی، اللہ کی نوازشات کی بھی بارش ہو گئی۔ بڑا تعجب ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ کون سی صفات اللہ کے لیے مناسب ہے، کون سی مناسب نہیں ہے۔ اللہ خود بیان کرے اپنی صفات، اللہ کی صفات بیان کریں اللہ کے رسول، اور یہ آ کے بعد میں طے کریں نہیں یہ جو صفت اللہ نے بیان کی ہے یہ اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے، اور یہ صفت جو اللہ کے رسول نے بیان کی اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فمن احبہم، آپ کہہ لیں جو ان سے محبت کرے گا، کن سے؟ انصاریوں سے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔
ومن ابغضهم، اور جو ان سے بغض رکھے گا، ابغضہ اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس سے بغض رکھے گا۔ ہمارا دونوں چیزوں پہ ایمان ہے، اس بات پہ بھی ایمان ہے کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں، اور اس بات پہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سے بغض رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ ابلیس سے، فرعون سے، ابو جہل سے، ابو لہب سے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ انصاریوں سے محبت بھی کرنی ہے اور انصاریوں کا مقام و مرتبہ بھی معلوم ہوا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1815 1815 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ بھی اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری، امام مسلم کا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روایت جناب انس بن مالک سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی، آیت کا معنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ نشانی۔ آیت کا معنی نشانی ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کی آیتوں کو بھی آیتیں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آیتیں نشانیاں ہوتی ہیں کہ یہاں پہ آیت ختم ہو گئی، یہاں پہ ایک حصہ ختم ہو گیا۔ تو آیت الایمانی، ایمان کی نشانی کیا؟ حب الانصار، انصاریوں سے محبت کرنا۔ اللہ اکبر، انصاریوں سے محبت کرنا کیا ہے؟ ایمان کی نشانی ہے۔ وآیت النفاق بغض الانصار، اور منافقت کی نشانی کیا ہے؟ انصاریوں سے بغض رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ علی مرزا جہلمی کی تقریریں نہ سنا کریں تاکہ آپ کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت باقی رہے، برقرار رہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں آپ مولانا اسحاق جھالوی ان کی تقریریں نہ سنا کریں تاکہ آپ کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت باقی رہے، اور محبت باقی رہے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان باقی رہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت نہ پڑھیں، کیونکہ وہ پڑھیں گے تو صحابہ کرام کے بارے میں آپ کے دلوں میں میل پیدا ہو جائے گی، تو آپ اس کتاب سے بھی دور رہیں۔ البتہ جو انسان عالم دین ہے اور وہ ان کے اوپر رد کرنا چاہتا ہے، ان کی غلطیوں کو واضح کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ان کی تقریریں سن سکتا ہے، ان کی کتب کو پڑھ سکتا ہے، تاکہ واضح کرے کہ انہوں نے کیا کیا صحابہ کرام کے تعلق سے زیادتیاں کی ہیں، کیا کیا غلطیاں کی ہیں۔ تو آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی نشانی کیا ہے؟ انصاریوں سے محبت، اور موافقت کی نشانی کیا ہے؟ انصاریوں سے بغض و عداوت۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1816 1816، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اسی محبت میں موت دے، ورنہ فتنے بہت زیادہ ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ توحید کے اوپر اور انبیاء کرام علیہ السلام سے محبت اور ان کی تعظیم اور ان کے اوپر ایمان کی حالت میں اور صحابہ کرام سے محبت کی حالت میں موت دے۔ تو حدیث نمبر 1816 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام ہیں؟ بخاری۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو ہریرہ سے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لولا الہجرۃ لکنت امرأ من الانصار، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاریوں کا ایک فرد ہوتا، میں انصاریوں میں سے ایک آدمی ہوتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کیا لکھا ہوا تھا؟ کہ میں نے ہجرت کرنی ہے مکہ سے مدینہ، اگر یہ ہجرت کا اعزاز میرے نصیب میں نہ ہوتا تو میں انصاریوں میں سے ہوتا، مدینہ میں پیدا ہوتا، انہی میں سے ہوتا ایک۔ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاریوں میں سے ایک ہوتا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انصاری کتنے عظیم لوگ ہیں۔
کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاریوں میں سے ایک آدمی ہوتا. وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنصَارُ وَادِيًا أَوْ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنصَارِ أَوْ شِعْبَ الْأَنصَارِ. ان الفاظ کا مفہوم بیان کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں وضاحت کر دوں کہ الفاظ اللہ کے رسول نے کب کہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حنین کی لڑائی میں مسلمانوں کو کیا ملی؟ فتح، اور بہت سا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا. ایسے ہی ہے جی. تو جب وہ مال تقسیم کرنے کی باری آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاریوں کو نظر انداز کیا اور دیگر لوگوں کو مال دیا، خصوصاً ان قریشیوں کو جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے یا ابھی بھی ہوئے تھے. تو سب انصاری نہیں، انصاریوں میں سے چند ایک کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ جہاد ہم نے کیا، لڑائیاں ہم نے لڑی، تلواریں ہم نے چلائیں، اور جن کے اوپر ہم نے چلائی ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے. یہ بات پہنچ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک. تو آپ نے انصاریوں کو ایک خیمے میں جمع کیا اور کہا کہ یہاں انصاری آئیں گے اور کوئی نہیں داخل ہوگا وہاں پہ. تو وہاں پہ نبی علیہ السلام نے بڑی عظیم الشان تقریر کی تھی. آپ کی سب تقریریں عظیم ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک عظیم تقریر ہے. اس میں آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے کہا انصاریوں کیا تم لوگوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ تو انصاری کہنے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جہاں تک تعلق ہے ہمارے عقل مند لوگوں کا، ان میں سے کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی. چند سطحی قسم کے لوگ، سرسری نگاہ رکھنے والے لوگ، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. تو فرمایا تب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاریوں کیا ایسا نہیں ہے کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں میری وجہ سے ہدایت دی؟ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے میری وجہ سے تم میں اتحاد قائم کیا. انصاری کہنے لگے کیوں نہیں اللہ کے رسول، بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اللہ کے رسول کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم بھی اپنے احسانات کا تذکرہ کر سکتے ہو. کہنے لگے نہیں اللہ کے رسول. کہا نہیں تم بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ کی قوم نے آپ کو مکہ سے نکالا اور ہم نے پناہ دی. آپ کی قوم آپ کے خون کی دشمن تھی اور ہم نے آپ کا ساتھ دیا، ہم نے آپ کی نصرت کی. پھر آپ نے کہا کہ انصاریوں اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصاریوں کا ایک فرد ہوتا. اور دیکھو کیا تمہیں یہ بات اچھی نہیں لگے گی؟ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو؟ کیا تمہیں یہ تقسیم اچھی نہیں لگی کہ لوگ اونٹ اور بکریاں اپنے گھروں میں لے کر جائیں گے اور تم اللہ کے رسول کو اپنے گھر میں لے کر جاؤ گے؟ یہ کہنا تھا کہ صحابہ کرام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا، ہم اس تقسیم کے اوپر راضی ہیں. اس موقع پہ اللہ کے رسول السلام نے یہ الفاظ کہے تھے کہ وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا، اگر لوگ کسی ایک وادی میں چلیں. وادی کس کو کہتے ہیں؟ کھلے میدان کو، اور ویسے بارشی نہر کو بھی وادی کہہ لیا جاتا ہے. اگر لوگ چلیں ایک وادی میں اور انصاری چلیں ایک اور وادی میں، او شیبن ایک اور گھاٹی میں. گھاٹی کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑوں کے بیچ میں راستہ ہوتا ہے. تو اگر لوگ چلیں ایک وادی میں اور انصاری چلیں ایک اور وادی میں یا ایک اور گھاٹ میں، تو میں انصاریوں کی وادی میں چلوں گا، انصاریوں کی گھاٹی میں چلوں گا، یعنی کہ میں انصاریوں کا ساتھ دوں گا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کتنی محبت تھی انصاریوں سے، اور انصاریوں کا اسلام میں کیا مقام و مرتبہ ہے. اس کے بعد باب نمبر 2، باب الوصیۃ بالانصار خیرا، انصاریوں کے بارے میں خیر کی وصیت کرنا. یعنی کہ نبی علیہ السلام نے انصاریوں کے بارے میں خیر کی وصیت کی ہے کہ ان کا خیال رکھنا. حدیث نمبر 1817 1817 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا.
عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، قال کہ آپ نے کہا الانصار کرشی وعیبتی، اللہ اکبر، انصاری جو ہیں وہ کیا ہیں؟ میری جماعت ہیں۔ کرشی کا ترجمہ آپ کیا کر سکتے ہیں آسان الفاظ میں کہ میری جماعت ہیں۔ لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ جہاں پرندے اپنی غذا محفوظ رکھتے ہیں اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کرش۔ تو انصاری جو ہیں میری جماعت ہیں، وعیبتی، اور یہ میرے رازوں کے امین ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میں اتنا اعتماد کرتا ہوں کہ ان کو میں راز بھی دے دیتا ہوں اپنے۔ راز ایسے نہیں کہ جو کوئی اللہ کے رسول کے کوئی الگ سے تھے، مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کہیں حملہ کرنا ہے تو سب کو آپ نہیں بتاتے تھے، تو کئی انسانیوں کو بتا دیا، مثال کے طور پر مثال دے رہا ہوں۔ تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انصاری جو ہیں قریشی، یہ میری جماعت ہیں، یہ میرا گروہ ہیں، وعیبتی، اور یہ میرے رازوں کے امین ہیں، والناس سیکثرون، اور لوگ ان قریب بڑھ جائیں گے، ویقلون، اور یہ انصاری کم ہو جائیں گے۔ یہ نبی علیہ السلام کی ایک پشین گوئی بھی ہے اور پوری ہوئی۔ آج آپ کو قریش کی طرف نسبت کرنے والے بہت ملیں گے، ہاشمیوں کی طرف نسبت کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن انصاریوں کی طرف نسبت رکھنے والے ملیں گے لیکن بہت کم۔ تو آپ ہمارے لوگ ان قریب بڑھ جائیں گے اور انصاری کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے۔ فاقبلوا من محسنہم وتجاوزوا عن مسیئہم، تو ان میں سے جو نیکوکار ہے اس کی نیکیاں قبول کرو، وتجاوزوا عن مسیئہم، اور ان میں سے جو غلطی کرنے والا ہے اس کو کیا کر دو؟ اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دو، یعنی کہ اگر کوئی کسی انصاری سے غلطی ہو جائے میرے بعد تو نظر انداز کر دینا، یعنی کہ حدود کے علاوہ یا لوگوں کے حقوق کے علاوہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نظر انداز کر دینا، اور جو ان کی خوب نیکیاں ہوں انہیں قبول کرنا۔ اس کے بعد باب نمبر 3، باب کیا؟ باب فضل دور الانصار، انصاریوں کے مختلف قبائل کی فضیلت، انصاریوں کے مختلف گھرانوں کی فضیلت۔ پہلے عام انصاریوں کی فضیلت، اب انصاریوں میں سے ایک ایک قبیلہ۔ حدیث نمبر 1818 1818 قاف۔ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا۔ عن ابی حمید، روایت ہے ابو حمید ساعدی سے۔ یہ کون سے صحابی ہیں؟ یہ وہ صحابی ہیں جو 10 صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے اور کہا تھا کہ میں تم میں سے سب سے بہتر جانتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی نماز کا طریقہ کار کیا تھا۔ وہ صحابہ کرام کہنے لگے کیوں بھائی، تم ہم سے بہتر کیسے جانتے ہو؟ نہ تم مسلمان ہونے میں ہم سے آگے ہو اور نہ کسی اور مسئلے میں تم ہم سے آگے ہو۔ ابو حمید نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر میں بتاتا ہوں طریقہ، آپ دیکھیں۔ ابو حمید نے طریقہ بتایا تو 10 کے 10 صحابہ کرام نے اس کی کیا کی؟ تائید کی۔ تو اسی طریقے میں انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور یہ آپ کے فوت ہونے کے بعد کا واقعہ ہے۔ 10 صحابہ کرام ایک ہی مجلس میں تائید کر رہے، اور اسی میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ پہلے اتحیات میں کیا کرنا ہے؟ پہلے اتحیات میں بیٹھنا ہے اس انداز سے کہ آپ بیٹھیں گے اپنے بائیں
پاؤں پہ، اور دایاں پاؤں کیا کریں گے؟ کھڑا رکھیں گے، اور آخری تحیات میں آپ تبرک کریں گے، یعنی کہ اپنے بائیں چوتڑ پہ بیٹھیں گے، سنین پہ بیٹھیں گے، کیونکہ آپ نے اپنی جو بائیں ٹانگ ہے وہ تو دائیں ٹانگ کے نیچے سے ادھر نکال دینی ہے۔ پاک و ہند میں عام طور پہ لوگ تبرک نہیں کرتے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، تو یہ تبرک کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ ہے وہ ابو حمید سعدی، تو یہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا ان خیر دور الانصار دار بنی نجار، انصار کے گھرانوں میں سے، انصار کے قبائل میں سے سب سے افضل جو ہے وہ بنو نجار کا قبیلہ ہے، بنو نجار کا گھرانہ ہے، اور بنو نجار کا تعلق خزرج قبیلے سے ہے۔ انصاریوں کے بڑے قبیلے کون سے ہیں؟ خزرج اور اوس، تو یہ بنو نجار خزرج کا حصہ ہے۔ آپ نے کہا ثم بنی عبد الاشہل، بنو نجار کے بعد سب سے افضل قبیلہ کون سا ہے؟ بنی عبد الاشہل کا، یہ اوس میں سے ہیں۔ ثم دار بنی الحارث، پھر بنو حارث کا قبیلہ، ثم بنی ساعدہ، پھر بنی ساعدہ کا قبیلہ۔ کتنے کے نام لیا آپ نے؟ 1 2 3 4 کا۔ انصار کے قبائل میں سے کتنے کے نام لیا ہے؟ 4 کا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وفی کل دور الانصار خیر، اور انصار کے سبھی قبائل میں، انصار کے سبھی گھرانوں میں خیر کیا ہے؟ خیر موجود ہے، کیونکہ پچھلے حدیث میں آپ کہہ چکے ہیں، سب انصار کی تعریفیں کر چکے ہیں آپ، تو یہاں پہ پھر وضاحت کر دیا آپ نے کہ ان 4 کا نام لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی برے ہیں، سب میں خیر موجود ہے، لیکن کسی میں زیادہ ہے، کسی میں کیا ہے؟ کم ہے۔ تو جن میں زیادہ ہے وہ بنو نجار ہے، دوسرا نمبر عبد الاشہل کا ہے، تیسرا بنو حارث کا ہے، تیسرا بنی ساعدہ کا ہے، آخر میں پہ آپ نے اصول بیان کیا انصار کے تمام قبائل میں، تمام گھرانوں میں خیر موجود ہے۔ فلحقنا سعد بن عبادہ، راوی کہتے ہیں، راوی کون ہے؟ ابو حمید ساعدی، کہ ہم سعد بن عبادہ تک پہنچے، ان سے جا ملے۔ فقال ابو اسید، تو ابو اسید کہنے لگے الم ترى ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانصار، ابو اسید بھی جو ہے یہ بھی کیا ہیں؟ ساعدی ہیں، بنو ساعدہ قبیلے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ کون؟ ابو اسید، اور جو حدیث کے راوی ابو حمید وہ بھی ساعدی ہیں، یعنی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے قبیلے کے تذکرہ آپ نے چوتھے نمبر پہ کیا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ان کے ان 4 میں ان کا قبیلہ آخر میں رہ گیا ہے۔ تو ابو سعید کہتے ہیں سعد بن عبادہ کے پاس پہنچ کے، اور سعد بن عبادہ جو ہے وہ بھی بنو ساعدہ میں سے ہیں، تو کہا الم تارا، آپ نے دیکھا نہیں، ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الانصار، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو ایک دوسرے کے اوپر فضیلت دی، فجعلنا اخیرا، تو آپ نے ہمیں سب سے آخر میں رکھا ہے، ہم سے مراد کون ہے؟ بنو ساعدہ۔ فأدرک سعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سعد نے نبی علیہ السلام کو پایا، یعنی کہ آپ تک پہنچے۔ فقال، اور کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، خیر دور الانصار فجعلنا آخرا، کہ انصاریوں کے قبائل میں ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی گئی، انصاریوں کے گھرانوں میں ایک کو دوسرے پہ فضیلت دی گئی، اور ہمیں سب سے آخر میں رکھا گیا ہے، شکوہ کیا۔ فقال، تو آپ نے کہا اولیس بحسبکم ان تکونوا من الخیار، کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم افضل ترین قبائل میں سے ایک ہو، افضل ترین گھرانوں میں سے ایک ہو، یعنی کہ تمہارے لیے اتنا اعزاز کافی ہے۔ اب 4 کا میں نے نام لیا ہے، باقی کتنے ہیں جن کے نام نہیں لیے تم ان سب سے بہتر ہو۔ تو یہ ہے جی انصاریوں کے قبائل کی الگ سے فضیلت۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تمہیں بہت سے قبائل پہ فضیلت دے دی ہے۔ باب نمبر 4، باب حسن و صحبت الانصار، انصاریوں کے ساتھ حسن سلوک سے رہنا۔
انصاریوں کے ساتھ رہتے ہوئے حسن سلوک کرنا. حدیث نمبر 1819 1819 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب انس بن مالک سے. اور انس بن مالک کون ہے؟ یہ انصاری ہیں. پیچھے ابو حمید سعدی نے حدیث بیان کی تھی، وہ بھی کیا تھے؟ انصاری تھے. انس بن مالک کہتے ہیں صحبت جریر بن عبداللہ، میں جریر بن عبداللہ کا ساتھی بنا. ان کا کیا بنا؟ ساتھی بنا. ان کی رفاقت اختیار کی. اور مسلم شریف میں وضاحت آئی ہے ایک سفر میں، اور دونوں کیا ہیں؟ یہ صحابی ہیں. انس بن مالک بھی صحابی ہیں، جریر بن عبداللہ بھی صحابی ہیں، جریر بن عبداللہ البجلی. تو انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ میں جریر بن عبداللہ کیا ساتھی بنا، اور مسلم شریف میں وضاحت آئی ہے ایک سفر میں. فکان یخدمونی، تو وہ میری خدمت کرتے تھے. کون؟ جریر بن عبداللہ کس کی خدمت کرتے تھے؟ حالانکہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ انس بن مالک عمر میں چھوٹے ہیں. انس بن مالک عمر کے لحاظ سے کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں. اور بلکہ لو وضاحت آ گئی تو ابھی یہاں پہ وضاحت موجود ہے. تو وہ کیا؟ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ انس، اور وہ انس سے بڑے ہیں. کون؟ جریر. اچھا یہ کون کہہ رہا ہے وہ انس سے بڑے ہیں؟ زیادہ امید یہ ہے کہ انس بن مالک سے اس حدیث کو لینے والے انس بن مالک کے شاگرد ثابت بن اسلم البنانی کہتے ہیں. انس بن مالک کے شاگرد یہ وضاحت کر رہے ہیں کہ انس نے کہا تھا کہ جریر میری خدمت کرتے تھے. تو شاگرد کہتے ہیں حالانکہ وہ کون؟ جریر انس سے کیا ہے؟ بڑے. اچھا مسلم شریف میں یہاں پہ یہ بھی آیا ہے کہ فقلت له، انس کہتے ہیں میں نے ان سے کہا، کن سے؟ جریر سے، لا تفعل، آپ یہ کام نہ کریں. میری خدمت آپ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کام نہ کریں آپ. قال جریر، جریر نے کہا انی رأیت الانصار یصنعون شیئا لا اجد احدا منهم الا اکرمته، کہ بے شک میں نے انصاریوں کو دیکھا ہے. یصنعون شیئا، وہ ایک کام کرتے ہیں. میں نے انصاریوں کو دیکھا وہ ایک کام کرتے تھے. تو لا اجد احدا منهم، میں ان میں سے کسی ایک کو نہیں پاتا مگر میں اس کی عزت کرتا ہوں. کیا مطلب ہے اس گفتگو کا؟ جریر عبداللہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے انصاریوں کو دیکھا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرتے رہے، آپ کی خدمت کرتے رہے، آپ کی عزت کرتے رہے. تو اس لیے اب میں انصاریوں کی عزت کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے میرے اللہ کے رسول کی بڑی قدر کی ہے. انہوں نے، اور مسلم شریف میں الفاظ یہ ہیں کہ میں نے علیہ تو قسم اٹھا لی ہے. کیا قسم اٹھا لی ہے؟ اللہ اصحب احدا منہم الا خدمتہ، کہ جس انصاری کے ساتھ میں کسی سفر میں رہا میں اس کی خدمت کیا کروں گا کیونکہ میرے اللہ کے رسول کا ساتھ دیتے رہے ہیں اور ان کی تائید کرتے رہے ہیں. اس کے بعد الفصل الثالث، تیسری فصل، اس میں کیا ہے؟ ذکر فضائل بعض المہاجرین، چند مہاجرین کے فضائل کا تذکرہ. سب مہاجرین کے نہیں بلکہ چند مہاجرین کے فضائل کا تذکرہ. یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے کہ ابو بکر صدیق کو پیچھے کر دیا گیا، انصاریوں کو پہلے. کیا کہیں گے؟ کیونکہ انصاریوں کے فضائل آپ نے بیان کیے انصاریوں کا نام لے کر، انصاری ایسے ہیں، انصاری ایسے ہیں. تو وہ کوئی ایک انصاری نہیں ہے، بہت بڑی جماعت ہے. اور مہاجرین کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے فضائل انفرادی طور پہ آئیں گے، ابو بکر کے، عمر کے، عثمان کے، علی کے. ایسا نہیں ہے کہ پورے مہاجرین کے بارے میں اس انداز میں آپ نے الفاظ استعمال کیے ہوں جس انداز سے آپ نے استعمال کیے کہ ان کے لیے انصاریوں کے لیے. حالانکہ مہاجرین کی بڑی فضیلت ہے، قرآن کریم وغیرہ سے مل جائے گی. تو باب نمبر 1، باب فضل ابی بکر صدیق،
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت حدیث نمبر 1820 1820 قاف. اس حدیث کی بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا، امام مسلم کا. عن انس، روایت ہے کس سے؟ جناب انس بن مالک سے. عن ابی بکر رضی اللہ عنہ، کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے. قال، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ابو بکر نے. آپ کہتے ہوں گے کہ ہم نے کبھی ابو بکر صدیق کی حدیث نہیں سنی، لو جی آ گئی ہے. ویسے ابو بکر صدیق کی حدیث اتنی کم کیوں ہیں؟ خلافت میں مشہور ہے. اس لیے پہلے نمبر پہ کہ بہت پہلے فوت ہو گئے تھے. تابعین نے ہم تک وہ حدیث پہنچائی ہیں جو انہوں نے ان صحابہ کرام سے لی ہیں جن کو لمبی عمر ملی، جو اللہ کے رسول کے فوت ہونے کے بعد لمبا عرصہ رہے. ابو بکر صدیق تو بہت پہلے فوت ہو گئے تھے، اور پھر جو عرصہ تھا ان کا وہ بھی گزرا مرتدین کا مقابلہ کرتے ہوئے، جھوٹے مدعیان نبوت کا مقابلہ کرتے ہوئے، وغیرہ وغیرہ. تو ابو بکر کہتے ہیں قلت، میں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کہ میں غار میں تھا. یہ کون سے غار کی بات ہو رہی؟ غار ثور کی. جب جناب ابو بکر اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں چھپے ہوئے تھے. اور دوسری حدیث میں وضاحت آتی ہے، ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھایا تو مجھے قریشیوں کے قدم نظر آئے، پاؤں نظر آئے. غار میں سے ان کے پاؤں نظر آئے. اب ابو بکر صدیق پریشان ہو گئے. پریشانی کیا تھی؟ پریشانی یہ تھی کہ یہ ظالم کہیں نبی علیہ السلام کو نقصان نہ پہنچا دیں. یاد رکھیے گا، پریشانی اپنی نہیں تھی، کس کی تھی؟ نبی علیہ السلام کی پریشانی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے کہا جبکہ میں غار میں تھا، لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اگر ان میں سے کوئی دیکھے، کہاں دیکھے؟ اپنے پاؤں کے نیچے، تو یقیناً وہ ہمیں بھی دیکھ لے گا. اگر ان میں سے کسی کی نگاہ اپنے پاؤں کے نیچے پڑ گئی، پاؤں کے نیچے سے کسی دیکھا، تو پھر تمہارے اوپر بھی نگاہ پڑ جائے گی. فقال، تو فرمایا کس نے؟ نبی علیہ السلام نے، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، تمہارا کیا خیال ہے ابو بکر ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ رب العزت ہے. ہم دو ہیں لیکن ہم دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ایک تیسرا بھی ہے. وہ کون؟ اللہ رب العزت. تو اس میں تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ کی معیت کا. بلکہ اگر آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 پڑھیں تو اس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اگر تم میرے نبی کی نصرت نہیں کرو گے، تائید نہیں کرو گے، ان کی مدد نہیں کرو گے تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اللہ نے تو اپنے نبی کی پہلے ماضی میں بھی مدد کی ہے، نبی کرے گا. اللہ نے تب مدد کی تھی جب کافروں نے آپ کو مکہ سے نکال دیا تھا. جب وہ غار میں کتنے تھے؟ دو تھے. جب آپ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے، آپ کہہ رہے تھے اپنے، کون کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی اسلام ابو بکر صدیق سے کہہ رہے تھے لا تحزن، ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اللہ کی معیت کا تذکرہ ہے. تو میں اس کی مزید وضاحت ابھی کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤں گا. حدیث نمبر 1813. آپ نے کیا کہا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے ساتھیوں کو برا بلا نہ کہو. تو یہاں مخاطب آپ کس کو کر رہے تھے؟ خالد بن ولید اور ان جیسے لوگوں کو. اور شان کن کی بیان کر رہے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف اور ان جیسے پرانے صحابہ کرام کی. ایسے ہی ہے جی. تو اس کو بنیاد بنا کے، جیسا کہ پہلے میں کہہ چکا ہوں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ صحابی ہیں ہی نہیں جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. صحابی صرف وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو.
تو یہیں سے مجھے یاد آ گئی بخاری کی حدیث، جب نبی علیہ السلام نے عمر فاروق کو مخاطب کر کے کہا تھا ابو بکر صدیق کے بارے میں، فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُوا لِي صَاحِبِي، گفتگو کیسے کر رہے ہیں؟ عمر فاروق سے کہہ رہے ہیں تم لوگ میرے صحابی کون ابو بکر کو تنگ کرنا ترک نہیں کرو گے؟ تو کیا عمر فاروق پھر صحابی نہیں ہے؟ عمر فاروق کو مخاطب کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر میرے صحابی کو، میرے ساتھی کو تم لوگ تنگ کرنا ترک نہیں کرو گے؟ ان کے دونوں کے درمیان کو غلطفہمی پیدا ہو گئی تھی، اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ زیادتی مجھ سے ہوئی ہے، لیکن ابو بکر صدیق نے عمر فاروق سے معذرت کی تھی، انہوں نے قبول نہیں کی۔ تو نبی علیہ السلام یہاں پہ ڈانٹ رہے ہیں عمر فاروق کو، اور آخر میں یہ کہتے ہیں کہ کیا تم لوگ میرے ساتھی کو ستانا ترک نہیں کرو گے، ستانے سے باز نہیں آؤ گے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ابو بکر کو صحابی کہا ہے اور مخاطب عمر فاروق کو کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمر فاروق صحابی نہیں ہے، وہ بھی صحابی، وہ بھی صحابی۔ چلیں جی، اب آتے ہیں ادھر میت کے مسئلے کی طرف۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ ابو بکر ہم دو ہیں، تیسرا ہمارے ساتھ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم لوگ تو کہتے ہیں عرش کے اوپر ہیں، تو یہاں پہ بات ہو رہی غار میں ہونے کی، تو پھر ان لوگوں کا عقیدہ ٹھیک ہوا جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں، ہر ایک کے اندر ہیں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ان کا عقیدہ غلط ہے، صحیح عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ عرش پر، اللہ اوپر ہے، سب سے بلند، ساری مخلوقات سے اوپر۔ لیکن اللہ اوپر ہونے کے باوجود علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، اپنی مخلوق پہ کنٹرول رکھنے کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے۔ یہ چیز لوگوں کے ذہنوں میں نہیں آتی، لوگ اللہ تعالیٰ کو انسانی عقل کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی لوگ سوچتے ہیں کیسے ممکن ہے کہ ایک چیز اوپر بھی ہو اور ساتھ بھی ہو؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں یہ باتیں انسانوں کے بارے میں تم کر سکتے ہو، یہاں ہم تذکرہ کر رہے ہیں خالق کا، شرم کرو تھوڑی سی۔ کیا خالق کے بارے میں تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ وہ ہر چیز پہ قادر نہیں ہے؟ ہمارا عقیدہ تو یہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر بھی ہیں اور سب کے ساتھ بھی ہیں علم کے لحاظ سے۔ اللہ کی ادنا مخلوق چاند کو نہیں دیکھا؟ چاند کہاں ہوتا ہے؟ اوپر، اور اس کی چاندنی ہر ایک کے ساتھ۔ سورج کہاں ہوتا ہے؟ اوپر، اور اس کی روشنی، اس کی دھوپ ہر ایک کے ساتھ۔ یہ اللہ کی دو ہلکی سی مخلوقات ہیں، تو اللہ کی شان کے کیا کہنے۔ اچھا، یہ کون سی میت کا تذکرہ ہے؟ خاص میت تھی کہ عام؟ خاص۔ میت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک میت عامہ، ایک میت خاصہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے۔ تو کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہر ایک کے ساتھ ہوں، اور کبھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اننی معکما اسمع و ارا، کہ اے موسیٰ آپ اور ہارون جائیں فرعون کے پاس، ڈرنا نہیں ہے، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ یہاں پہ غور کیجئے گا ذرا، میں تم دونوں کے ساتھ، اس کا مطلب ہے فرعون کے ساتھ نہیں ہوں، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کے ساتھ ہوں، اس کا مطلب یہ ہوگا فرعون کے ساتھ نہیں ہوں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ فرعون کے ساتھ بھی ہیں تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیا حوصلہ ملا، ہارون علیہ السلام کو کیا حوصلہ ملا؟ اور یہاں پہ اللہ کے رسول غار میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، جو باہر مشرک کھڑے ہیں ان کے ساتھ اللہ نہیں ہے۔ اگر اللہ ان کے ساتھ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی ہے، تو پھر حوصلہ کس بات کا؟ تو جواب یہ ہے اس کا کہ میت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام، ایک خاص۔ عام میت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہیں، سننے کے لحاظ سے ہر ایک کی باتوں کو سن رہے ہیں، دیکھنے کے لحاظ سے ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، قدرت کے لحاظ سے ہر ایک اللہ کی قدرت میں ہے، علم کے لحاظ سے۔ اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا خاص طور پہ کسی کے ساتھ ہونا، وہ کیا ہے؟ اس کی مدد کرنا، اس کی تائید کرنا، اسے خیر کے کام کرنے کی توفیق دینا۔ یہ جو اللہ کی خاص میت ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، بد کے ساتھ نہیں ہوتی۔
تو جب اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی تائید، مدد، توفیق، اللہ مدد کے لحاظ سے، توفیق دینے کے لحاظ سے، حفاظت کرنے کے لحاظ سے ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی خاص معیت ہمارے نصیب میں فرمائے۔ اس کے بعد ہے حدیث نمبر 1821۔ اچھا، اس پہلی حدیث سے ابو بکر صدیق کی شان کیسے معلوم ہوئی؟ نبی کے ساتھ ہی اللہ ان کے ساتھ۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے ان کو منتخب کیا اپنے اس عظیم سفر کے لیے۔ نمبر 2، غار میں 3 دن اکیلے ابو بکر اللہ کے رسول کے ساتھ رہے ہیں، آپ کی صحبت کو تنہا پایا ہے، آپ کی توجہ کو تنہا حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق نے آپ کی حفاظت کا اعزاز حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ کی خاص معیت ان کو ملی ہے۔ کون سی معیت ملی ہے؟ خاص معیت۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1821 1821 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کس پہ؟ منبر پہ۔ فقال، تو آپ نے کہا، ان عبدا خیرہ اللہ بین یؤتیہ من زہرۃ الدنیا ما شاء وبین ما عنده فاختار ما عنده، کہ بے شک ایک بندہ اسے اللہ نے اختیار دیا۔ کیا اختیار دیا؟ اسے اللہ نے اختیار دیا اس کے درمیان کہ اللہ اس کو دیں گے دنیا کی زیب و زینت، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی رونق، ما شاء، جتنی وہ چاہے، وبین ما عنده، اور اس کے درمیان جو اللہ کے پاس ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کی جتنی زیب و زینت لینی ہے وہ لے لو، یا جو اللہ کے پاس نعمتیں ہیں جنت وغیرہ وہ لے لو۔ سمجھے بات؟ بے شک ایک بندہ نکرہ کا لفظ ہے، بے شک ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، اختیار 2 چیزوں کے درمیان دیا کہ ایک 2 میں سے ایک کو اختیار کر لیں۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ بے شک ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا اس کے درمیان کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے دنیا کی زیب و زینت میں سے جو چاہیں، اور اس کے درمیان جو اس کے پاس ہے۔ کس کے پاس؟ اللہ کے پاس۔ فاختار، تو اس بندے نے اختیار کیا ما، ان چیزوں کو عندہ، جو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یعنی کہ آخرت کو اختیار کیا، موت کو اختیار کیا، فوت ہونے کو اختیار کیا۔ فبکا ابو بکر، تو ابو بکر رونے لگے، وقال، اور کہنے لگے، فدیناک بآبائنا وامہاتنا، آپ پہ قربان ہو ہمارے باپ اور ہماری مائیں۔ فعجبنا لہ، ہمیں ان پہ تعجب ہوا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کون سے صحابی؟ ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں تعجب کس پہ ہوا؟ ابو بکر پہ۔ وقال الناس، اور لوگوں نے کہا، تعجب کی وضاحت کیا تعجب تھا؟ لوگوں نے کہا، انظروا الی ھذا الشیخ، دیکھو ان بابا جی کی طرف، دیکھو ان بزرگوں کی طرف۔ یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد خیرہ اللہ بین یؤتیہ من زہرۃ الدنیا وبین ما عنده ویقول فدیناک بآبائنا وامہاتنا۔ دیکھو ان بزرگوں کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کے رسول خبر دے رہے ہیں کسی بندے کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے اس کے مابین جو اللہ اس کو دیں گے دنیا کی زیب و زینت میں سے، اور اس کے مابین جو اللہ کے پاس ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور یہ بزرگ کہہ رہے ہیں کہ آپ پہ ہمارے باپ اور ہماری مائیں قربان ہوں، ہمارے ماں باپ قربان ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جیسے وہ بندہ جانے والا ہے، جیسے وہ بندہ جانے والا ہے۔ اور اللہ ابو بکر رو بھی رہے ہیں، دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے کہ تعجب ہوا ان کے رونے پہ، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تھے جن کو اختیار دیا گیا تھا۔
ابو سعید خدری کہتے ہیں بعد میں ہمیں پتا چلا کہ جس بندے کا اللہ کے رسول تذکرہ کر رہے تھے وہ بندے خود آپ تھے، کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا میں رہ لیں، اور آخرت میں منتقل ہونا ہے تو آخرت میں منتقل ہو جائیں۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، تو اللہ کے رسول هو المخیر، وہ تھے جن کو اختیار دیا گیا۔ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ، اور ابو بکر اس بات کو ہم میں سے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، علم میں سب سے آگے ابو بکر تھے۔ ان کو پتا چل گیا کہ کس بندے کی بات ہو رہی، باقی لوگوں کو پتا نہیں چل سکا۔ تو اس حدیث سے پتا چلا ابو بکر صدیق کے علم کا، صحابہ کرام میں ان کے مقام و مرتبے کا، اور ان کی اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا کہ رونے لگے۔ حدیث نمبر 1822 1822 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن جبیر بن مطعم، روایت ہے جناب جبیر بن مطعم سے، قال، وہ کہتے ہیں عادت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت آئی کس کے پاس؟ نبی علیہ السلام کے پاس۔ فأمرها ان ترجع الیہ، تو آپ نے اس کو حکم دیا کہ وہ آپ کے پاس دوبارہ آئے۔ کیا مطلب؟ وہ کوئی مطالبہ لے کر آئی ہوگی، اس نے اپنا مطالبہ آپ کے سامنے رکھا تو آپ نے کہا پھر آنا، بعد میں آنا۔ قالت، تو عورت کہنے لگی ارأیت ان جئت ولم اجدک، مجھے بتائیں اگر میں آؤں اور میں آپ کو نہ پاؤں، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ پھر کیا ہوگا؟ آپ نے وعدہ تو کر لیا ہے کہ دوبارہ آنا، تمہاری عادت پوری کر دیں گے، لیکن میں آؤں اور آپ دنیا میں موجود ہی نہ ہوں، فوت ہو چکے ہوں۔ اسے پتہ چلا کہ عام سے عام صحابہ کرام بھی یہ سمجھتے تھے کہ نبی علیہ السلام ایک دن فوت ہونے والے ہیں۔ ارأیت، آپ مجھے بتائیں ان جی تو اگر میں آؤں ولم اجدک، اور میں آپ کو نہ پاؤں، کأنہا تقول الموت، گویا کہ وہ موت مراد لے رہی تھی، آپ کا فوت ہونا مراد لے رہی تھی۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا ان لم تجدینی، اگر تم مجھے نہ پاؤ، فأتی ابا بکر، تو ابو بکر کے پاس چلی جانا، ابو بکر کے پاس آ جانا۔ اس حدیث سے شان معلوم ہوئی ابو بکر کی، کیا شان؟ اشارہ کہ نبی علیہ السلام کے بعد جس نے حکمران بننا ہے، خلیفہ بننا ہے، وہ کون ہوں گے؟ ابو بکر ہوں گے۔ اسی لیے آپ اس عورت سے کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ابو بکر سے رابطہ کرنا۔ اس کے بعد حدیث نمبر 1823 1823 خاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری، امام مسلم کا۔ عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، روایت ہے جناب عمرو بن عاص سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثہ علی جیش ذات السلاسل، کہ نبی علیہ السلام نے ان کو لشکر ذات سلاسل پہ کمانڈر مقرر کیا، اس کا کمانڈر بنا کر ان کو بھیجا۔ فاتیتو، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا، کون کہہ رہے ہیں؟ فقلت، میں نے کہا ای الناس احب الیک، لوگوں میں سے سب سے زیادہ آپ کے ہاں محبوب کون ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اچھا، یہ سوال کرنے کا مقصد کیا تھا؟ عمرو بن عاص کو آپ نے بنایا کمانڈر، حالانکہ لشکر میں ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، تو عمر بن عاص نے یہ سمجھا کہ شاید سب سے زیادہ آپ کو محبت مجھ سے ہے، تو اس لیے سوال کیا کہ ای الناس احب الیک، لوگوں میں سے سب سے زیادہ محبوب آپ کے ہاں کون ہے؟ قال، آپ نے کہا عائشہ۔ کون؟ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام کی جو محبوبہ ہوں، جن سے اللہ کے رسول کو محبت ہو، ان پہ تہمتیں لگانا، ان پہ الزامات لگانا، یہ کون سا ایمان ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ کون سا دین ہے یہ؟ فقلت، میں نے کہا من الرجال، لوگوں میں سے، مردوں میں سے۔ فقال، تو آپ نے کہا ابوہا، اس کا والد۔ کس کا والد؟ عائشہ کا۔ قلت ثم من، میں نے کہا پھر کون؟ قال عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب۔ فعد رجالا، چنانچہ آپ نے کئی مردوں کو شمار کیا۔
یعنی کہ پہلے نام لیا آپ نے، مجھے سمجھا محبت عائشہ سے ہے، پھر کہا عائشہ کے والد سے، اور پھر کیا کہا عمر سے. ایسے ہی یہ سوال کرتے چلے گئے اور آپ کئی لوگوں کے نام لیتے چلے گئے، پھر عمر بن عاص کا نام نہیں آیا. عمر بن عاص کہتے ہیں، بخاری کی دوسری روایت میں ہے، فسکت تو میں خاموش ہو گیا اس ڈر سے کہ کہیں اللہ کے رسول میرا نام سب سے آخر میں نہ کر دیں. اچھا یہاں بھی ایک میرا سوال ہے آپ لوگوں سے. اس حدیث سے ایک تو شان معلوم ہوئی کس کی؟ ابو بکر کی رضی اللہ عنہ، ایک ام المؤمنین عائشہ کی، ایک عمر فاروق کی، اور ایک شان معلوم ہوئی کس کی؟ عمر بن عاص کی. آپ نے ان کو کمانڈر مقرر کیا اس لشکر کا جس میں ابو بکر و عمر بھی ہیں. اور عمر بن عاص کون ہے جی؟ اموی، بنی امیہ میں سے. تو بنی امیہ کو کمانڈر بنانے والے کون ہیں؟ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اس کے بعد حدیث نمبر 1824 1824 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے؟ امام بخاری. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، روایت جناب عبداللہ بن عباس سے، وہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ الذی مات فی، نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس بیماری میں جس میں آپ فوت ہوئے. عاصبا رأسہ بخرقہ، اس حال میں کہ آپ اپنے سر کو کپڑے کے ٹکڑے کے ساتھ باندھے ہوئے تھے، ان کے پٹی آپ نے باندھی ہوئی تھی. اور یہ کب کا واقعہ جانتے ہیں؟ آپ کب فوت ہوئے؟ کس دن؟ سوموار کے دن. اور یہ واقعہ جمعرات کے دن کا. اور جمعرات کو یہ واقعہ ہوا تھا کرتاس والا. کرتاس والا واقعہ کون سا ہے؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پاس قلم دوات لے کر آؤ تاکہ میں کچھ لکھوا دوں. تو صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا. کچھ کہنے لگے اللہ کے رسول بیمار ہیں، لکھوانا مناسب نہیں ہے، آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا. اور کچھ نے کہا نہیں لکھوانا چاہیے، اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں. شور شرابہ بڑھ گیا تو آپ نے کہا یہاں سے نکل جاؤ، نبی کے پاس اختلاف کرنا درست نہیں ہے. تو وہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں، میری بات وجہ سے سنیے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام اصل میں لکھوانا چاہتے تھے کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوں گے؟ علی. تو عمر فاروق نے شور ڈال دیا، لکھنے نہیں دیا. ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو پورا مکہ حق بیان کرنے سے نہیں روک سکا، عمر کیسے روک سکتے ہیں؟ اور پھر یہ واقعہ کب کا ہے؟ جمعرات کا. جمعرات کو آپ یہ حق بیان نہیں کر سکے، جمعے کو کر دیتے، ہفتے کو کر دیتے، اتوار کو، سوموار کو. اور پھر جناب فاطمہ آپ کے پاس آئی تھیں، آپ یہ حق ان کو بتا دیتے. جناب علی کی آپ سے مسلسل ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، آپ ان کو اور اپنے چچا عباس کو بتا دیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے کہ آپ جناب علی کی خلافت کا اعلان کرنا چاہتے تھے. آپ کیا اعلان کرنا چاہتے تھے وہ معلوم ہو جائے گا دیگر روایات سے. یہ دیکھیں، فقعد المنبر، آپ بیٹھ گیا کس پہ؟ منبر پہ. فحمد اللہ وثنى علی، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کی تعریفیں بیان کی. ثم قال، پھر آپ نے کہا انه ليس من الناس احد امن علی فی نفسی ومالہ من ابی بکر ابن ابی قحافہ، لوگوں میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جان و مال کے اعتبار سے مجھ پہ ابو بکر ابن ابی قحافہ سے بڑھ کر احسان رکھنے والا ہو. ابو بکر نے میرے اوپر بڑے احسان کیے ہیں، بہت خرچ کیا ہے میرے اوپر. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بنانے والا ہوتا، گہرا دلی دوست بنانے والا ہوتا، تو میں کس کو بناتا؟ ابو بکر کو. ولیکن خلۃ الاسلام افضل، لیکن اسلامی جو دوستی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، وہ بہت افضل ہے، یعنی کہ میرے کے درمیان اسلامی خلت موجود ہے. سدوا عنی کل خوخۃ فی ھذا المسجد، اس مسجد میں کھلنے والا ہر چھوٹا دروازہ بند کر دو. سدو، بند کر دو، عنی، میری طرف سے، کل خوخۃ، ہر چھوٹا دروازہ، ہر کھڑکی جو اس مسجد میں کھلنے والی ہو، غیر خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے دروازے کے. اب یہ آپ نے تقریر کب کی ہے؟ زور کی نماز کے بعد.
واقعہ کرتاز صبح ہو چکا تھا، اگر وہاں پہ آپ حق بیان نہیں کر سکے تھے تو یہاں سب کے سامنے بیان کر دیتے، لیکن جو آپ نے شان بیان کرنی تھی وہاں پہ ابو بکر کی، وہ وہاں یہاں خطبے میں آ کے آپ نے بیان کر دی ہے۔ حدیث نمبر 1825 1825 میم، امام مسلم روایت کرنے والے اس حدیث کو، عن عائشہ قالت، روایت ام المؤمنین عائشہ سے، وہ کہتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کہا نبی علیہ السلام نے اپنی بیماری میں، کس سے کہا؟ ام المؤمنین عائشہ سے، کہ ادعی لی ابا بکر و اخاکی، میرے لیے بلاؤ ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو، ان کو میرے پاس بلاؤ، حتی اکتب کتابا، یہاں تک کہ میں ایک تحریر لکھ دوں، فإنی اخاف ان یتمنی متمنن، مجھے ڈر ہے کہ آرزو کرنے والا، کوئی آرزو کرنے والا آرزو کرے گا، اقتدار کی آرزو رکھنے والا، وَيَقُولَ قائل، اور کہنے والا کہے گا، انا اولا، کہ میں زیادہ حقدار ہوں، کس کا؟ خلافت کا، حکمرانی کا، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، لیکن اللہ تعالیٰ اور مومن نہیں قبول کریں گے ابو بکر کے سوا کسی کو۔ اللہ تعالیٰ بھی انکار کرتے ہیں، مومن بھی ابو بکر کے علاوہ ہر ایک کا انکار کرتے ہیں، کسی کو قبول نہیں کریں گے۔ تو یہاں پہ تو وضاحت کر دی آپ نے کہ آپ کیا لکھوانا چاہتے تھے، کیا لکھوانا چاہتے تھے آپ؟ ابو بکر کی خلافت کے بارے میں، لیکن پھر آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں ان کو، یعنی کہ آپ نے باقاعدہ ابو بکر صدیق کی خلافت کا اعلان نہیں کیا، لیکن اشارے بہت دے دیے، اشارے بہت دے دیے کہ میرے بعد خلیفہ کون بنیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنیں گے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اور آخر میں آپ سب سے گزارش کروں گا، ہمارے ایک بڑے قیمتی بھائی ہیں روش بھائی، علم کا بہت اہتمام کرنے والے، قرآن و حدیث کے علم کے ساتھ بہت لگاؤ رکھنے والے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے، ان کو صحت دے، ان کی وائف کو صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، اور اللہ ان کو نیک اولاد عنایت فرمائے، اللہ ان سے دین کا بہت سارا کام لے، اللہ ان کو ہمت دے، اللہ ان کو استقامت دے، اللہ ان کو توفیق دے، اور اللہ ان کی کمزوریاں دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں علم و عمل کا مجموعہ بنا دے، ان کی مشکلات آسان فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔